مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست ولسن کامران ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے اور خدا کی آواز، خدا کے کلام کو لے کر آیا ہے۔ ابھی ہم 2017 میں ہیں اور بالکل اینڈ میں ہیں، اور جب آپ یہ میسج سنیں گے تو اس وقت نیو سال شروع ہو چکا ہوگا، نئی بہاریں، نئی امنگیں آپ کی زندگی میں آ چکی ہوں گی، اور یہ آنے والا سال 2018 آپ کے لیے برکت، بحالی، خوشحالی، ترقی، کامیابی، کامرانی کا سال ہو۔ اور یہ سال ہماری زندگی میں وہ سال ہو، خوش بحالی کا سال ہو، ترقی کا سال ہو، کامیابی کا سال ہو، کامرانی کا سال ہو، کیونکہ آنے والا سال آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2017 میں اگر آپ سے کوئی بھول چک ہوئی، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں گھاٹی کمزوری رہ گئی، یا وہ آپ پلان جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کام جو آپ 2017 میں کرنا چاہتے تھے، اگر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، کوئی نہ کوئی ہڈنس پرابلم آ گئی، کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹیں آ گئیں جو آپ نہیں کر سکے، تو وہ آپ خدا کے سامنے رکھیں اور خدا کو کہیں کہ مالک خدا یسوع ناصری، 2017 میں میری ساری ناکامیاں، میری ساری مایوسیاں، میری ساری غفلت جو ہے، خدا یسوع تو مجھے معاف کر، اور 2017 جب ختم ہو رہا ہے تو آنے والا سال میری زندگی کے لیے باعث سے برکت بنا۔ یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا، اور وہ آنے والا سال 2018 میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی برکت اور بحالی کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک میں انسان ہوتے ہوئے بہت ساری کمزوریاں، خامیاں میرے اندر بھی رہ گئیں، کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو 2017 میں مجھے کرنے تھے، میں ان کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ میں نہیں کر پایا، لیکن خدا سے درخواست ہے کہ یسوع ناصری آنے والا سال 2018 میرے اور آپ کے لیے باعث سے برکت لائے، تاکہ یہ آنے والا سال 2018 میرے اور آپ کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئے ہم کتاب مقدس میں سے، خدا کے کلام میں سے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ سب سے پہلی بات جو آج کا یہ نئے سال کا میسج جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایکچولی میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ سال اور وہ مہینے اور وہ دن جو آپ کی زندگی میں گزر گئے، آپ کی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں گھاٹی کمزوری تھی، تو وہ اب آپ نے آنے والے سال کے لیے خدا کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آنے والا سال وہ آپ کی گھاٹی کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہوں، اور آپ اس ایمان میں داخل ہوں، اس کامیابی اور کامرانی میں داخل ہوں جہاں خداوند چاہتا ہے۔ اور میں نے اس حوالے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ اپنے آپ کو آزماؤ۔ اگر ہماری زندگی میں آج اگر ہم اپنے آپ کو جانچ نہیں لیتے، اپنے آپ کو دیکھ نہیں لیتے، تو پھر ہماری کمی کمزوریاں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی کمی کمزوریوں کا اپنی زبان سے اقرار کریں، اور ان مایوسیوں کو، ان لعنتوں کو یسوع کے نام میں دور کریں اور کمال کی طرف جائیں۔ لکھا ہے کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو؟ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم مقبول ہوگے۔ ہم نامقبول نہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، اس واسطے کہ تم نیکی کرو ہم نامقبول نہ ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے، مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو، تو بھی ہم خوش ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ پالوس رسول مجھے اور آپ کو، کلیسیا کو، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں کاملیت کا سال ہو، یہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں محبت کا سال ہو، یہ آنے والا سال آپ کی محبت اور زیادہ بڑھے، اور زیادہ آپ کی زندگی میں خوشحالی اور ترقی آئے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم خوش ہیں
اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو، اس لیے کہ میری غیر حاضری میں یہ باتیں میں لکھتا ہوں۔ ابھی تو پالوس رسول ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح ہماری زندگی میں موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں موجود ہے تو پھر ہمیں وہ اختیار دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے ہمیں، بلکہ کہتا ہے کہ جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے نہ اسے میں بگاڑوں، بلکہ وہ کام کروں جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ لکھا ہے کہ غرض ہے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو۔ یہ وہ اینگلز ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو نئے سال کے لیے آپ کو اپنانے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اپنی کمی کمزوریوں کی، کہ جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر مسیح یسوع ہمارے لیے اس دنیا میں موجود ہوا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع ناصری اس لیے دنیا میں آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں، برکت پائیں، نجات پائیں۔ اور یہ سال 2017 جب ختم ہو چکا ہے، ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں خدا سے نیا ریویلیشن مانگنا ہے، نیا مکاشفہ مانگنا ہے، نئی حکمت مانگنی ہے، نئی دانش مانگنی ہے، اور خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدا جو ہم پچھلے سالوں میں نہیں کر پائے، یہ سال ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ سال آپ اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یاد کریں، جس دنیا میں نہیں ہے ان کو بھی ضرور یاد کریں، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں جو زندہ ہیں۔ مردوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مر چکے ہیں، بلکہ جو زندہ ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیں کہ یہ سال ان کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی لے کر آئے۔ اگر آپ نے کسی بھائی یا بہن کو دکھ دیا ہے تو یہ سال، آنے والا سال سے پہلے آپ ان سے معافی مانگیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسیح یسوع کی محبت کو بڑھائیں اور اس محبت میں قائم رہیں جو خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پالوس رسول نے اپنی زمینی زندگی میں کرنتھس کی کلیسیا میں وہ میسج دیا جو آج ہماری کلیسیاؤں کو ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا میں تو اس وقت بہت سارے وہاں جادوگر تھے، بہت سارے ایسے غلط کام ہوتے تھے، وہاں لوگ جانوروں کا گلا گھونٹتے اور ان کا لہو پیتے تھے، اپنے اپنے تہوار مناتے، اپنی اپنی عیدیں مناتے، اور بہت کچھ جو خدا کے کلام میں نہیں تھا وہ کرتے تھے۔ لیکن پالوس رسول کی خدمت، ان کو درست کرنا، ان کی لائن کو راہ راست پر لانا، نجات کی خوشخبری دینا، کامل کرنے کا پیغام، سلامتی کا پیغام، محبت کا پیغام، اور اس آنے والے دن کے لیے، نجات کے دن کے بارے میں خوشخبری دینا بہت ضروری تھا۔ اور یہ سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور جو سال آپ نے زندگی میں گزارے ہیں اس کے لیے بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا، اے بھائیو، وہ ہمیں بھائی کہتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم سے مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خوش رہو۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر خوشی نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں مایوسی ہے، تو ہمیں اس سال میں خدا سے خوشی مانگنی ہے، اور خوشی مانگنی ہے تاکہ کیا ہو کہ جب ہم خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، خدا یسوع مسیح کی خوشخبری ہماری زندگی میں اس سال میں موجود ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کامل بنیں۔ کیسے؟ جیسے یسوع مسیح کامل تھا، اور ہمیں ہر وقت و ہر لمحہ یک دل ہو کر محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سال 2018 آپ کی زندگی میں محبت کا سال ہو، کیونکہ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ 2018 آپ کی زندگی میں محبت کا سال ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ میل ملاپ رکھو تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب ہم محبت رکھیں گے تو خدا کا جو پیار ہے، خدا جو محبت کا چشمہ ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا، اور ہم خدا کی اس محبت کو، خدا کے اس پیار کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام
میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ یسوع مسیح نے ہمیں محبت کی تعلیم دی ہے، محبت کے بارے میں اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور اگر آج بھی اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں ہے، اگر پیار نہیں ہے، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ پالوس رسول نے بڑی خوبصورت اور پیاری بات میرے اور آپ کے لیے کہی، خدا کے کلام سے کہی۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھلاتی جھانچ ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پالوس رسول نے اس محبت کے بارے میں میرے اور آپ کے لیے کیا ارشاد کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں محبت رکھوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور اگر محبت نہیں رکھتا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلنے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، محبت جو ہے وہ سب کچھ سہتی ہے، محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں 2017 اگر محبت پیار سے خالی تھا تو یہ سال 2018 آپ کی زندگی کے لیے برکت اور بحالی کا سال ہو، یہ سال محبت کا سال ہو، یہ معافی کا سال ہو، یہ سال ایک دوسرے کو معاف کریں، جو باہیں آپ سے دور تھی ان کو گلے لگائیں، ان کے ساتھ محبت بانٹیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور پالوس رسول نے خدا کے کلام سے یہ بتایا ہے کہ ہمیں میل ملاپ رکھنا ہے، پاک بھوسا لینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے، مہربان ہے، اور محبت جو ہے حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی اور بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے اور سب باتوں سے خوش ہوتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، اور محبت کو زوال نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اگر پچھلے وقتوں میں اگر کہیں نہ کہیں زوال آ گیا، کہیں نہ کہیں تنگ دستی آ گئی، کہیں نہ کہیں پریشانی آ گئی، کہیں نہ کہیں الجھن آ گئی، تو آپ اس کو اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ شاید آپ کی زندگی میں وہ اسی طرح ہی تھا۔ لیکن ہمیں خدا سے مانگنا ہے، خدا سے اس محبت کو مانگنا ہے اور ہمیں اس محبت میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ لیکن جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی کہتا تھا، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن خدا نے ہمیں اب عقل دے دی ہے، خدا نے ہمیں وہ ٹھوس غذا دے دی ہے، وہ کلام دے دیا ہے، وہ مکاشفہ دے دیا ہے، تو اب ہمیں ان باتوں کو ترک کر کے ہمیں اس محبت کا پودا جو ہے وہ 2018 میں لگانا ہے۔ اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل اس میں محبت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر محبت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر یہ سال جو ہم نے گزارے ہیں اگر اس میں ہم نے کسی سے محبت نہیں کی ہے تو یہ سال آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، یہ سال آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی بحالی کا سال ہے، کیونکہ یہ سال 2018 جو ہے اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اس بات کی طرف آپ کو جو ہے انڈیکیشن دے رہا ہے اور یہ سگنل الارم بول رہا ہے کہ یہ سال 2018 جو ہے یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے آپ کو بہت ہی خوبصورت دن دیے ہیں، بہت ہی خوبصورت وقت دیا ہے، خدا نے آپ کو 365 دن دیے ہیں۔ ان دنوں میں آپ نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ 365 دن جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دنوں میں رہ کر خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، توبہ کرنی ہے، اقرار کرنا ہے اور اس محبت کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا ہے، کیونکہ محبت صرف اور صرف خدا ہے، اور خدا نے جب دنیا سے محبت کی ہے، دنیا سے پیار کیا ہے، تو پھر اس نے میرے اور آپ پر لازم کیا ہے کہ ہم اس محبت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔
اور کیا کریں کہ ہم خوش رہیں، میل ملاپ رکھیں اور یک دل ہو کر، یک زباں ہو کر اس محبت کو اپنی زندگی میں تھامے رکھیں، کیونکہ یہ سال 2018 آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آ رہا ہے، بہت ساری مسرتیں لے کر آ رہا ہے، اور یہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری اس دنیا میں اس لیے آیا تھا تاکہ وہ آپ کو اپنی محبت کے ساتھ شامل کر لے، اور خدا کی محبت اب شامل ہو چکی ہے آپ کے ساتھ، یسوع مسیح کی رفاقت آپ کے ساتھ شامل ہو چکی ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری اس لیے دنیا میں آیا تھا تاکہ وہ آپ کو موت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لے آئے، اور زندگی جب آپ کے پاس ہوگی، خداوند کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آپ کے ساتھ جب موجود ہے، تو پھر یہ سال آپ کے لیے محبتیں لے کر آئے گا، خوشیاں لے کر آئے گا، بحالی لے کر آئے گا، ترقی لے کر آئے گا، کامیابی اور کامرانی لے کر آئے گا۔ اپنے خاندانوں میں آپ دعا کریں، شخصی طور پر دعا کریں، باطنی طور پر دعا کریں، اجتماعی طور پر دعا کریں، کلیسیائی طور پر دعا کریں، اور جہاں جہاں موقع ملے آپ اس سال دعا کریں، خدا سے مانگیں اور کہیں کہ خداوند یہ سال میرے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، خاندانوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اپنے ملک کی سلامتی چاہیں، ملک پاکستان کی سلامتی چاہے، مسلح افواج کی سلامتی چاہیں، حکمرانوں کی سلامتی چاہیں، منسٹریز کے لیے، اداروں کے لیے، خادموں کے لیے دعا کریں، کلیسیائی ممبرز کے لیے دعا کریں، اور خادموں کی بیگمات کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا کے خادم جو ہیں ان کی بیویوں کو بھی بہت دعا کی ضرورت ہے، ان کے بچوں کی ضرورت ہے کہ ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کی جا سکے، اور تمام لیڈرز کے لیے، تمام ایلڈرز کے لیے، ڈیکنز کے لیے دعا کی جائے، اور جتنے بھی منسٹریز ادارے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ اپنے اپنے خاندانوں میں آپ مل کر یونٹی کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر یونٹی نہیں آئے گی، جب تک آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں آئے گی، تب تک آپ اس محبت کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم اس یونٹی میں رہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جہاں 2 اور 3 میرے نام سے متفق ہوں گے تو میں وہاں موجود ہوں گا۔ خداوند کی یونٹی، خدا کی محبت، خدا کا پیار، خدا کا میل ملاپ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، افضل اس میں محبت ہے۔ یہ سال 2018 آپ کی زندگی میں محبت کا سال ہو۔ ضروری ہے کہ ہم اس محبت کے معنی کو اپنی زندگی میں قبول کریں، اور خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے، اور یہ سال 2018 میری طرف سے، میرے گھرانہ کی طرف سے، چرچ منسٹری کی طرف سے تمام اہل کلیسیا کو بہت بہت مبارک ہو، اور یہ سال 2018 خداوند آپ کی زندگیوں میں خوشیاں، برکتیں، بحالیاں لے کر آئے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو سلامتی بخشے، آپ کی حفاظت کرے، آپ کی نگہبانی کرے، اور آپ یہ 2018 جب آپ کی زندگی میں آ چکا ہے تو اس خوشیوں کو اپنی زندگی سے کبھی جدا نہ کریں، ہمیشہ خداوند کی محبت میں لپٹے رہے، اور اس ایمان کے بانی کو اپنی زندگی میں قبول کرتے رہے، یک دل رہیں، یک زبان رہیں، میل ملاپ رکھیں، اور خداوند کی محبت کو اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔